اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ چیزیں بظاہر پڑھنے میں بہت آسان فیل ہوتی ہے، لیکن ہم اسے چونکہ وہ پڑھنے میں آسان ہوتی ہیں، روزمرہ کے معمولات میں شامل ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کلمات کی اہمیت کا، امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر ناظرین، در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو فرمایا کہ بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تو ناظرین، دنیا اور آخرت کی برکتیں چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جائز کام سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں، اور ویسے بھی پڑھ لیں تو ناظرین ثواب در ثواب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک حدیث پاک ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ فرمایا کہ ہر وہ اہم کام کہ جس کو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا، فرمایا کہ وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے۔ ہمارے کتنے اہم کام ہیں جو اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوتے ہیں؟ کتنے اہم کام ہیں؟ ذرا آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے اور تھوڑا سا محاسبہ کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہمارے کاموں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں، آج ہماری خوشیوں میں، ہماری نعمتوں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اہم کام سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے یہاں فیملیز میں شادیاں ہوتی ہیں، بیٹے کی، بیٹی کی، بہن کی، بھائی کی، یا خاندان میں کسی کی بھی شادی ہو، تو ناظرین و سامعین، ایک نکاح کے علاوہ کہ اس میں بھی قاضی صاحب آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں، اس کے علاوہ کہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ اور ہم کن خرافات کے ساتھ اپنی شادیوں کی رسومات کرتے ہیں، گویا کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جب سے بیٹی کی شادی ہوئی ہے آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، پھر کہاں سے برکتیں ہوں گی، کہاں سے محبتوں کا رواج ہوگا؟ ناظرین، یہ محبتیں، یہ برکتیں اللہ کی جانب سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیوں کا موقع ہو یا خدا نخواستہ کوئی ناظرین غم کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہ بھولیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اہم کام سے پہلے پڑھ لیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 27 ہے، اور یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں،
اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں شیاطین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شیاطین پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم میں، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کفورن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کفورا پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 27 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 27 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ انا ایک کلمہ، المبذرین دوسرا، کانو تیسرا، اخوانا چوتھا، الشیاطین پانچواں، پھر اس کے بعد واو ساتواں، کانا آٹھواں، اور الشیطان نواں، لی 10واں، ربی 11واں، ہی 12واں، کفورا 13واں۔ کل یہاں پر ناظرین 13 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان المبذرین، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے المبذرین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ مبذرین میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ان المبذرین کانوا، کانو میں آپ دیکھیں واو مدہ اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اسے 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اخوان الشیاطین، ناظرین اخوانہ میں نون پر زبر ہے، اسے الشیاطین کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور شین حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، شین کا ساؤنڈ ادا ہوگا۔ اخوان الشیاطین، شیاطین میں یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ رکنے کی صورت میں سے شیاطین پڑھیں گے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، کانا میں نون پر زبر ہے، اسے ناظرین شیطان کی شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور یہاں پر بھی شین کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، لی علیحدہ ربی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی ربی ہی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، با کو جمع کے ساتھ پڑھیں گے، لی ربی ہی کفورن، کفورن میں کاف باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور را 2 زبر ہے اس پر، اسے پر کر کے پڑھیں گے، اور رکنے کی صورت میں کفورا پڑھیں گے تو اس صورت میں بھی اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین شیاطین وکان الشیطان
لربه کفورا۔ آیت نمبر 27 ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب کے سبق ہم لکھ چکے ہیں آیت کریمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے المبذرین، دوسرا ہے اخوانا، تیسرا ہے الشیاطین، چوتھا الشیطان، پانچواں ربی، چھٹا ہی ضمیر، ساتواں کفور ہو۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے بتایا آپ کو کہ اسماء 7 ہیں۔ تو پہلا ہے المبذرین، دوسرا ہے اخوانا، تیسرا ہے شیاطین، چوتھا ہے شیطان، پانچواں ہے رب، اور چھٹا ہے ہی ضمیر، اور ساتواں ہے کفورا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں 7 اسماء ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ پہلا فعل ہے کانو، دوسرا ہے کانا، دونوں ایک ہی ہیں لیکن صیغوں کا فرق ہے۔ کانو اور کانا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف ہے انا، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے لی، 3 حروف ہیں، انا، واو اور لی۔ ناظرین 7 اسماء، 2 افعال، 7 اور 2 9 اور 3 12، کل یہاں پر 12 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ مبذرین، یہ مبذر کی جمع ہے مفاعل کے وزن پر، یہ اسم فاعل کا ہے، صیغہ ہے۔ مبذر اسم فاعل، اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مبذر کی جمع آتی مبذرین اور مبذرون۔ مبذر کا معنی ہے فضول خرچ کرنے والا، اور مبذرین اور مبذرون فضول خرچ کرنے والے۔ اب ناظرین اس کے بعد ہے اخوان۔ اخوان یاد رکھیں کہ اس کا معنی ہے بھائی۔ اخوان کا معنی ہوتا ہے بھائی، یعنی شیطان کے بہت سے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ویسے عام طور پر بھائی کے لیے اخن استعمال ہوتا ہے، یعنی اخن ایک بھائی، اخوتن بہت سے بھائی، قرآن کریم میں دونوں کے دونوں یوز ہوئے، اور اخوان بھی یوز ہوتا ہے، تو اخوان بہت سے بھائی۔ اس کے بعد ناظرین شیاطین، شیاطین شیطان کی جمع ہے۔ اب شیطان سے مراد وہی عام طور پر ابلیس ہوتا ہے کہ ناظرین جو
معلم الملکوت تھا، جنات میں سے تھا، اور کان من الجن ففسق عن امر ربی کی جنات میں سے تھا، اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ آدم علیہ السلام کے معاملے میں راندہ بارگاہ ہوا، اور پھر اس کا ناظرین وہ مقام تھا کہ ہر آسمان پر اس کے الگ الگ جو ہے وہ اسما تھے، الگ الگ نام تھے، بڑا اس کا مقام تھا۔ لیکن جب راندہ بارگاہ ہوا تو اب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، نفخہ اولا تک اس سے مہلت دی گئی۔ اب یہ بنی آدم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں شیطان۔ تو اس کی جماعتی ہے شیاطین، اس کا مطلب ہے بہت سے شیطان۔ تو بہت سے شیطان سے مراد اس کی اولادیں بھی ہیں، اس کے شاگرد بھی ہیں، اس کے کارندے بھی ہیں۔ تو شیطان اور شیاطین یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد شیطان آ رہا ہے، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور ناظرین میں آپ سے کہوں کہ صرف اس کلمہ رب کی گہرائی میں اگر اترے نا آپ، تو ناظرین ایسے ایسے موتی آپ کو ملیں گے کہ کیسے پالنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر تو بظاہر ہم ان کو بمشکل، ان کی پرورش بمشکل کرتے ہیں کہ جن کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی جو حقوق، جو رائٹس ہم پر عائد ہوتے ہیں، جو فرائض، تو وہ بھی ہم بمشکل ادا کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں رب تعالیٰ کیسا رب ہے ناظرین، کہ جو صرف اپنے ماننے والوں کو نہیں پالتا، جو نہ ماننے والا ہے اس کو بھی پالتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ نافرمان ہے تو میں سے روزی روک لوں، ایسا نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو، صرف جانوروں کو نہیں، تمام مخلوقات کو، صرف نظر آنے والی مخلوق نہیں بلکہ وہ مخلوقات جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ان کی پرورش کا بھی اہتمام فرماتا ہے۔ تو یہ وہ رب ہے، حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس کفورا، یہ فعولہ کے وزن پر ہے، اس کا اور یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، تو اس کا معنی ہے ناشکری کرنے والا، کفورا ناشکری کرنے والا۔ اور چلتے ہیں افعال کی جانب۔ کانو، کانو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اور یہ فعل ناقص ہے۔ اس کا معنی ہے وہ ہے، وہ ہیں، یا وہ تھے، یا وہ سب تھے، یا وہ سب ہیں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کانا فعل ناقص فعل ماضی کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھے، وہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر دونوں مقامات پر کانا جو ہے یہ ناظرین فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص کیوں کہتے ہیں کہ فعل ناقص اس میں فعل کی تمام علامات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے فعل تو ہوا لیکن نقص پایا گیا نا، کہ اسم کی علامات بھی اس میں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنا اسم اور خبر چاہتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسم پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 شیاطین، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 رب۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اِنَّا تحقیق المبذرین فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں اخوانہ بھائی، الشیاطین شیطان کے، وا اور کانا ہے شیطانو شیطان، لی واسطے، ربی رب ہی اپنے، کفورا بڑا ناشکرہ۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر اب دیکھیں یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے ناظرین ہم آسان فہم بامحاورہ ترجمہ عرض کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ ناظرین وہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام آیت کس طرح بنا کرتے ہیں، تو وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ تلاوت ہم کر چکے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، میم پیش مو، با ذال زبر بد، ذال زیر دی، را یا زیر ری، نون زبر نا، ان المبذرین، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، حمزہ خا زیر اخ، واو الف زبر وا، نون شین زبر نش، شین زبر شا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تو یا زیر طی، نون زیر نی، اخوان الشیاطین، یہاں وقف پڑھیں گے تو شیاطین پڑھیں گے۔ واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، تو کھڑا زبر تو، یا تو الف زبر تو، نون پیش نو، وکان الشیطان، لام زیر لی، رو با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، لی رب بھی، کاف زبر کا، فا واو پیش فو، را دو زبر ون، کفورن، یہاں وقف پڑھیں گے کہ کفورا پڑھیں گے۔ تلاوت ہو چکی ناظرین، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اِنَّا تحقیق المبذرین فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں اخوانہ بھائی، الشیاطین شیطان، وا اور کانا ہے شیطان و شیطان، لی واسطے، ربی رب ہی اپنے، کفورا بڑا ناشکرہ۔ آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اسی پر عرض کر رہے تھے، آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک، اس سے مختلف چیزیں ہم نے بیان کی کہ جو دنیا کی زندگی میں یا دنیا کے عیش و آرام میں جلدی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا فرمایا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کیا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو آخرت کا ارادہ کرے اور پھر اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کی جو فرمایا کہ کوششیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول کی جائیں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا
کہ اس کی 3 شرائط تھیں، جیسے نیک اعمال مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا، پھر دوسری چیز تھی نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا، تیسری چیز تھی نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ عبادت پر موقوف ہونا۔ یہ سارے ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے سارے معاملات۔ پھر ناظرین نیک اعمال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توجیہ کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد ناظرین ہم یہاں پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، تو اس کی وجوہات کیا ہیں تاکہ نظام کائنات چلے، یہ سارے معاملات آسانی سے چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، کیونکہ اس نے فرمایا نا، یہاں پر آپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ اب فضیلت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا صاحب علم ہو تو جاہل کے مقابلے پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بلند تر تصور کرے کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ حالانکہ جو علماء ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ناظرین اس طرح وہ غرور تکبر کرے، دوسروں کو کمتر جانے، جس کے پاس بڑا منصب ہے تو وہ عام لوگوں کو کمتر جانے، جو حکمران ہو وہ اپنی رعایا کو کمتر جانے، یا کوئی پیسوں میں جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، ملینئر ہو، اور وہ جس کے پاس پیسے نہیں غریبوں کو وہ حقیر جانے، اس بات کا اس سے کوئی حق نہیں دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ تعارف کے لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان جاؤ کہ کون کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، بزرگی والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین یہ بھی فرمائیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 165۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کا درجہ دوسرے بعضوں پر بلند فرمایا، تاکہ جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بے حد مغفرت فرمانے والا ہے اور بے حساب رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی مساوی تقسیم نہیں فرمائی، اس کی ایک حکمت دنیا کے اعتبار سے ہے اور دوسری حکمت جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ مال دیا ہے وہ عموماً مال و دولت کی بنا پر عیش و عشرت میں پڑھ کر گناہ کرتے ہیں، آخرت کو کھو دیتے ہیں، اور جن کو مال کم دیا ہے وہ اپنے فقر و فاقہ پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور عبادت میں زیادہ کوشش کر کے اپنی آخرت کو بنا لیتے ہیں۔ پھر فرمائیں کہ آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ دنیا میں مخلوق کی ایک دوسرے پر فضیلت محسوس اور مشاہد ہے، اور آخرت میں ان کی ایک دوسرے پر فضیلت غیب ہے، نہیں پتہ، وہ تو آخرت میں ہے نا، ابھی نظر تو نہیں آ رہی۔ اور جس طرح آخرت کی دنیا پر بے انتہا فضیلت ہے حتیٰ کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی طرح اخروی درجات کی جو دنیاوی درجات پر فضیلت ہے وہ بھی بے حد اور بے حساب ہے۔ سو انسان کو چاہیے وہ دنیاوی بڑائی کے حصول کے بجائے اخروی بڑائی کے حصول کی کوشش کرے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن مسلمان تو وہ ہے نا، وہ مرد مومن ہے نا کہ جو آسان کام تو آسان کام ہے، جو مشکل کام ہے وہ بھی کر کے دکھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 22 کی طرف آ جائیے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اے مخاطب، تو اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا، تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیٹھا رہ جائے۔ ناظرین یہ
بڑے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے شرک سے منع فرمایا۔ اس سے پہلے رب کریم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے دو فریق ہیں، ایک فریق دنیا کا طالب ہے اور وہ عتاب اور عذاب کا مستحق ہے، اور دوسرا فریق آخرت کا طالب ہے اور وہ اطاعت گزار ہے۔ پھر آخرت کے طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہو اور وہ ایسے اعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اس کی نیت صحیح ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان اور پھر تقرب کے صحیح طریقے کی ضرورت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن صالح کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں کسی موقع پر شرک کو در انداز ہونے کا موقع نہ دے۔ اس لیے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیٹھا ہوا رہ جائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے اسی آیت کے ضمن میں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان میری بہن ذرا دیکھیں، سن لیا کریں نا۔ شیطان جی لربہ کفورا، را کو پر کر کے پڑھیں، کفورا، نہیں کاف کو پر نہیں پڑھنا، را کو پر پڑھنا ہے، کفورا۔ چلیے جزاک اللہ خیر، اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانتلے والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم بات کر رہے ہیں سیلکر سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arykutv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، اور یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے
کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، جو ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔